بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، I'm اریج سلیم فرام مائی سیکنڈ چینل اریج ناول ایڈکشن۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کا ناول سننے کا کوئی پلان نہیں ہے۔ اپنے ذرا ویوز چیک کر لیں، 250 200 یا 100 مر کے۔ تو اگر اس طرح سے سلسلہ چلتا رہا تو پھر آپ خود سمجھدار ہیں کہ کیا ہوگا۔ ابھی دیکھ لیں، میں بڑی مشکل سے باہر سے آئی ہوں، ابھی آدھی رات کو بیٹھ کے ابھی پہلے آپ کے لیے دوسری ریکارڈنگ کی ہے جو ناول آرچڈ پہ آپ کو ملتی ہے، اور ابھی آپ کے لیے ادھر ریچ ناول ایڈکشن پہ ریکارڈنگ کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو میں نے ناول دینا، آپ لوگوں کی کوئی چھٹی نہ ہو۔ میں بلا ناغہ آپ لوگوں کو دے رہی ہوں، آگے سے رسپانس ایسا جا رہا ہے تو پھر میرا تو نہیں نا دل کرتا کہ میں کوئی ریکارڈنگ کر سکوں یا میں اپنا اتنا قیمتی وقت نکالوں۔ میں نے پھر بس چھٹیاں مارنی شروع کر دینی ہے، بس بہت ہو گیا۔ اب اس بات کا میں دیکھتی ہوں نا اب آپ لوگوں کا رسپانس کیسا ہے، نہیں تو میں نے ویک میں ایک چھٹی رکھ لینی ہے، 1-2 چھٹیاں میں نے کیا کرنی ہے آرام سے، ویکینڈ میں بھی انجوائے کروں۔ میری بھی زندگی ہے، میری بھی اپنی زندگی پہ حق ہے۔ میں آدھی رات کو آ رہی ہوں، جدھر مرضی آ رہی ہوں، میرے پانڈے تو ہونے والے پڑے ہیں، تو میں پھر بھی بیٹھ کے ریکارڈنگ کر رہی ہوں۔ تو بس بہت دکھی ہوں میں، آپ لوگوں نے مجھے بہت زیادہ دکھ دیے ہیں، تو وہ رسپانس نہیں دیتے، تو بس میں اب کیا بولوں آپ کو۔ چلیں، میرا یہ ناول کی ہم 5ویں قسط ہے میرا خیال، کرتے ہیں سٹارٹ۔ وہ ہوٹل کے اندر داخل ہوا تو سامنے اسے سالیہ ملک بیٹھی نظر آئی تھی۔ آج وہ کافی ڈیفرنٹ لک میں تھی۔ اس دن اس نے جیسے اسے دیکھا تھا اس سے بالکل مختلف نظر آ رہی تھی۔ ویسے تو اس دن اسے نارمل بزنس سوٹ پہن رکھا تھا، لیکن آج وہ کافی ڈیفرنٹ لگ رہی تھی۔ آف شولڈر لانگ ڈریس اس نے پہن رکھی تھی اور اس کی ہائی ہیل کافی ہائی تھی۔ وہ ہرگز متاثر نہیں ہوا تھا۔ بڈھی گھوڑی لال لگام تیاریاں کر کے آئی اور پھر متاثر نہیں ہوا۔ یہ حقیقت تھی کہ جس طرح اس نے اپنے آپ کو مینٹین کر رکھا تھا وہ ہرگز 35-40 سال کی نہیں لگتی تھی، لیکن پھر بھی اسے تھوڑا سا اپنے لباس کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ اسے ایسا فیل ہوا تھا کہ وہ کبھی عورتوں کی ڈریسنگ پر کمنٹ نہیں کرتا تھا، لیکن جو ڈریس اس نے پہن رکھا تھا اس میں وہ کافی عجیب لگ رہی تھی۔ وہ اس کے جسم کو کافی عیاں کر رہا تھا، لیکن سامنے بیٹھی عورت یقیناً اس لباس میں ضرورت سے زیادہ ہی کمفرٹیبل تھی۔ ایکسکیوز می، یہاں پر ایک بہت ہی مشہور بزنس وومن مس سالیہ ملک آئی ہوئی ہیں، کیا آپ نے انہیں دیکھا؟ ایکچولی میری اور ان کی ڈیٹ ہے، وہ اپنے جیکٹ کو ایک انداز میں موو کرتے ہوئے دلکشی سے مسکرا کر بولا۔ تو سالیہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ کافی زیادہ گہری ہوئی تھی۔ وہ اپنے بالوں کے ایک جھٹکے میں پیچھے پھینکتے ہوئے اس نے اپنا چہرہ اس کے سامنے کرتے ہوئے اپنا ہاتھ ٹیبل پر جماتے اپنے ہاتھ پر چہرہ رکھا۔ تمہارے سامنے بیٹھی ہوئی سالیہ ملک تمہیں سالیہ ملک نہیں لگ رہی؟ وہ ایک انداز نزاکت اپنے سٹائل میں لائی تھی۔ بڈھی گھوڑی نے سمجھاؤ کوئی، جس پر اس نے سے گھورا اور پھر پیچھے کو ہٹ گیا، بالکل مایوس سے انداز میں۔ سالیہ ملک نے کوشش کی تھی یہ جاننے کی کہ وہ ناراض کیوں ہے۔ اس منڈے دے نخرے نہیں مکدے۔ کیا ہوا؟ تم ناراض کیوں لگ رہے ہو؟ کیا میری کوئی بات تمہیں پسند نہیں آئی؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ اس نے ایسا تو کچھ نہیں کہا تھا جس پر اسے ناراضگی جتانے لگ جائے۔ سالیہ ملک، آپ کو اتنا نہیں پتا کہ جب کسی کو ساتھ ڈیٹ پر لایا جاتا ہے تو اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے؟ آپ مجھے یہاں ڈیٹ پر انوائٹ کر کے خود آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں اور مجھے کہہ رہی ہیں کہ مجھے پہچانو کہ سالیہ ملک ہوں یا نہیں۔ میرے خیال میں آپ کو اس ہینڈسم سے لڑکے کی راہ میں پلکیں بچھا کر بیٹھنا چاہیے تھا، لیکن افسوس کہ آپ کو تو ڈیٹ کے رولز ہی نہیں آتے، لگتے پہلے کسی ڈیٹ پر گئی نہیں ہیں آپ۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولا تو سالیہ کا کہکہ بڑا بے ساختہ تھا۔ او مائی گاڈ، تم اس بات پر روٹھ رہے ہو کہ میں نے تمہیں رولز کے مطابق ویلکم نہیں کیا؟ او آئی ایم ریئلی سوری مسٹر ہینڈسم، مجھے معاف کر دو۔ مجھے سچ میں اس ہینڈسم سے نوجوان کے لیے پلکیں بچھا کر ہی بیٹھنا چاہیے تھا، مگر 1 منٹ، کیا تم اٹھ کر کھڑے ہو سکتے ہو؟ تو میں تمہارے لیے کرسی بھی کھینچوں گی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو وہ ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں انکار کر گیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو آتا جاتا تو کچھ ہے نہیں، ڈیٹ کس طریقے سے کی جاتی ہے تو کیا فائدہ کچھ بھی بتانے کا، کھانا آرڈر کریں۔ بھوک لگ رہی ہے مجھے۔ وہ ناراض سے اسے کافی پیارا لگا تھا۔ اب کیا ساری ڈیٹ تو ناراضگی میں گزار دو گے؟ اگلی دفعہ ڈیٹ پر میں اچھے سے پریپیئر ہو کے آ جاؤں گی، میری فرسٹ ڈیٹ ہے نا۔ جانے کی وہ اس کے نخرے اٹھا رہی تھی۔ آج تک تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ سالیہ نے کسی کو اتنی ویلیو دی ہو، لیکن یہ لڑکا اسے اتنا اچھا کیوں لگ رہا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ انہوں بیچارہ سونا ہے تو کی کرے، اپنا سونا پن لے کے کہاں جائے کہ اب بڈھی گھوڑی اس کے اوپر گندی نظر رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو وہ فوری فائدے پر یقین رکھتی تھی اور ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے اسے فوری فائدہ ہرگز نہیں ہونا تھا، لیکن پھر بھی اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ڈیل اس لڑکے کے حوالے کرتے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کی پہلی ڈیٹ ہے اسی لیے میں آپ کو معاف کر رہا ہوں، لیکن اس طرح کی ڈیٹ میں ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ آئندہ دھیان رکھیے گا۔ اس کا اپنا ہی ایٹیٹیوڈ لیول تھا۔ ماں صدقے چلی جاوے، ارزا سامنے ایٹیٹیوڈ کتے جانا تیرا۔
میں تم سے ڈیل کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی. ویٹر کو کھانا آرڈر کرتے ہوئے وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی. کون سی ڈیل؟ ایکسکیوز می، میں یہاں ڈیٹ پر آیا ہوں. میں یہ بزنس کے بارے میں بالکل بات نہیں کرتا. اگر آپ نے میرے ساتھ کوئی بزنس کے بارے میں بات کرنی ہے تو کل صبح آفس آ جائیے گا. ہم اس ڈیل کی وہیں پر بات کر لیں گے. فی الحال آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی اس خوبصورت سکن کا راز کیا ہے؟ کسی مہنگے پروڈکٹ کا کمال ہے یا قدرتی چمک ہے؟ ویسے آپ کے بال بھی بہت خوبصورت ہیں. مجھے تھوڑے لمبے بال زیادہ پسند ہیں. آپ کے تھوڑے شارٹ ہیں. وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے بارے میں بات کرنے لگا تو صالحہ مسکرائی تھی. ہوں تو بہت فلرٹ نہیں کر رہا. کچھ کمال تو قدرتی ہے اور کچھ مہنگے پروڈکٹس کا. اس نے سچائی سے کہا. مجھے سچ بولنے والے لوگ بہت پسند ہیں. وہ مسکرا کر بولا تو صالحہ بھی مسکرائی اور پھر جیسے ہی ڈنر آیا وہ دونوں ڈنر کرنے لگے. دونوں میں ڈیل کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی. اس نے صاف انداز میں کہا تھا کہ اگر اسے کوئی بھی بات کرنا چاہتی ہے تو وہ آفس میں آ کر کرے. اس طرح وہ ڈیلز نہیں کرتا. اور صالحہ نے کہا تھا کہ کل صبح وہ اس کے آفس میں آ کر اس سے ڈیل کے بارے میں بات کرے گی جس پر اس نے کندھے اچکا دیے تھے. 1 منٹ ویٹ. اس نے تجھے پیزا کھلایا؟ وہ بھی اپنے پیسوں سے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا. اس نے پیزا اپنے لیے منگوایا تھا یا پھر تیرے لیے؟ کیونکہ اگر وہ اپنے لیے منگواتا تو اس کو یہ بات تو پہلے ہی پتہ تھی نا کہ پیزا کھانے سے وہ موٹا ہو جائے گا اور اسے ایکسٹرا جم کرنا پڑے گی. تو پھر اس نے منگوایا کیوں؟ منسا اس سے سوال کری تھی جبکہ وہ کندھے اچکا گئی. وہ آم کھانے سے مطلب رکھتی تھی، گٹھلیاں گرنے سے نہیں. اوہ ہوئے، صحیح گل ہے، تو آم کھا گٹھلیاں کیوں گرنیاں؟ ارے میری معصوم دوست، تجھے نہیں پتا میری جان، یہ جو جم والے ہوتے ہیں نا یہ صرف کھانے کو سونگتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں. اب اس نے ایک سلائس کھا لی تھی اور اس ایک سلائس کی وجہ سے وہ کہہ رہا تھا کہ ایکسٹرا جم اسے کرنا پڑی. صرف ایک سلائس کی وجہ سے اب اس بیچارے کو ایکسٹرا جم کرنی پڑے گی. اس نے منگوایا تھا صرف دیکھنے کے لیے اور سونگنے کے لیے. کھایا تو اس کو میں نے، اور میں نے بھی اس لیے کھایا کہ کہیں رسک ویسٹ نہ ہو جائے. اوئے ہوئے، ایڈی تو رسک دی پرواہ کرنے والی. یہی تینوں ٹینڈے بنا کے دینا تو پھر وہی تو کیسی پرواہ کر دی. باقی یار ہم کو کون سا کچھ لگتا ہے جو ہم پریشان ہوں گے؟ ہم تو کھائیں گے، کوئی کھا پائے یا نہ کھا پائے. بیچارے کو اپنی باڈی شاڈی بنانی ہے، 6 پیکس ایپس بنانے ہیں لیکن کوئی پوچھے اس کا فائدہ کیا ہوگا بھلا؟ تو تم نے کون سا ایپس بنا کر کچھ حاصل کر لینا ہے؟ کسی کام کی نہیں ہوتی ہے بسکٹ بس وہی چائے میں ڈبو کر کھا بھی نہیں سکتا. کوئی اس سے بہتر ہے کہ جم پر پیسے خرچ کرنے کی بجائے آرام سے اسٹور سے بسکٹ لے کر کھا لو. یار میں تو مر کے بھی یہ سارے پٹھے سیدھے کاموں میں نہ پڑوں. مجھے تو یار یہ لوگ بہت بیوقوف لگتے ہیں. اچھی خاصی زندگی چل رہی ہے، اچھے خاصے کھا پی رہے ہوتے ہیں، خود ہی جان بوجھ کر اپنی زندگی کو مشکل کر دو. فائدہ کیا ہوا؟ ارے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس چیز کا. عجیب پاگل ہو گئے. اگر آپ کی لائف میں سب کچھ سیٹ چل رہا ہے تو پھر تو بیوقوفی ہے، خود پٹھے پنگے لے رہے ہیں. میں تو زندگی میں ان سب چیزوں کے چکروں میں نہ پڑوں. میری طرف سے کھاؤ پیو عیش کرو. اللہ پاک نے ایک زندگی دی ہے، اسے فلی انجوائے کرنا چاہیے، سب کچھ کھانا چاہیے. عجیب لوگ ہیں، پورا دن مشینوں پر چلتے رہتے ہیں. مجھ سے تو نہیں ہوگا. ارے بابا یہ سب کچھ میں تو ساری زندگی آرام سکون سے بیٹھ کر کھاؤں گی. وہ برگر کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے سے بتا رہی تھی. اوئے ہوئے، تیرا پہلے وزن ودے گا تو کچھ کرے گی. جبکہ منسا اس کی بات سے ایگری کری تھی. کہنے کو وہ تھوڑی سی گول مٹول تھی لیکن اتنی بھی موٹی نہیں تھی کہ اپنی زندگی کو جان بوجھ کر مشکل بنائے. صحیح تو کہتی تھی اس کی دوست. آخر فائدہ کیا تھا سلم باڈی کا؟ صرف اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ یا آج کل کے لڑکے اس طرح کے باڈی بناتے تھے. کہنے کو تو ان کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کچھ کھاتے نہیں تھے، اپنی پسند کی چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے، ہر وقت سلاد پتہ کھاتے رہو اور مشینوں پر بھاگتے رہو. یہ کوئی زندگی تھی؟ زندگی تو وہ جی رہے تھے، اپنی مرضی سے ہر چیز کو کھا رہے تھے، پی رہے تھے. یہی تو زندگی کا اصل مزہ تھا. لیکن ان بیوقوف لوگوں کو یہ بات کون سمجھائے؟ اوئے ہوئے، گالتے صحیح ہے ویسے تیری بھی. کیا بات ہے، ماشاءاللہ میرا بیٹا اس کرسی پر کتنا پیارا لگتا ہے. وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے جبکہ ضریاب بھی ان کے پیچھے پیچھے تھا. تھینک یو ڈیڈ. ویسے اچھا تو میں لگتا ہوں لیکن میں یہاں بہت بور ہو رہا ہوں، کوئی کام ہی نہیں ہے کرنے کے لیے. وہ بیزار سا بولا تو بابا مسکرا دیے. کام کیوں نہیں ہے بردر؟ بابا نے تمہیں کام دیا تھا نا صالح ملک سے پروجیکٹ لینے کا، وہ کام کہاں پہنچا؟ کہیں بھول بھلا تو نہیں گئے؟ بابا میرے خیال میں ہم نے سچ میں غلط انسان کے ہاتھ میں اتنا بڑا کام سونپ دیا. ابھی بھی وقت ہے، یہ کام کسی اور کے حوالے کر دیں. وہ انہیں مشورہ دیتے ہوئے بولا. اوئے ہوئے، ضریاب تو کی چاہنا ان تو کچھ کروانا چاہنا ہو دیکھو لو. ایکسکیوز می بردر، میں اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کر رہا ہوں. تمہیں مجھے کام بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میرے کام میں بابا کو کسی طرح کا کوئی بھی مشورہ دینے کی ضرورت ہے. تم اپنی زندگی پر فوکس کرو نا. سننے میں ہے کہ آج کل کسی ڈیزائنر کے ساتھ کافی اٹھنا بیٹھنا ہے تو تمہارا. تم اس طرح کی دلچسپیاں بھی رکھتے ہو؟ مجھے اندازہ نہیں تھا. وانگ دبا کر مسکراتے بولا تو اس نے اسے گھور کر دیکھا. اسے امید نہیں تھی کہ بابا کے سامنے اس طرح کی بات کرے گا اور اسے امید نہیں تھی کہ اسے اس بارے میں کچھ بھی پتہ ہوگا. اوئے ہوئے، ضریاب پتر حالے تو ارجن نا تھوڑا بہت ہی انڈر ایسٹیمیٹ کر دیتا ہے. اس نے تو وہاں سے تجھے دبوچنا ہے نا
کہ تیری نانی یاد آ جانی ہے. تم اپنے کام سے کام رکھو تو بہتر ہوگا, میں تمہارے کام میں دخل اندازی نہیں کر رہا. وہی سے گھور کر بولا تو ارجن دلکشی سے مسکرایا تھا. وہ اپنے معاملات میں اپنے بھائی کا منہ بندی پسند کرتا تھا. صحیح گل ہے, ذرا آپ نے بھی تو ہونے ہی رام آیا, ہن سکون ہے. اوکے برادر, میری طرف سے تمہیں شکایت کا موقع نہیں ملے گا. ارے بابا کھڑے کیوں, بیٹھے نا, آپ کا ہی تو آفس ہے. اس نے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا تو مسکرا کر اس کے سامنے بیٹھ کے. جب اچانک ان کے دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی تھی, دروازے کو ہلکا سا کھولتے ہوئے صالحہ ملک اندر داخل ہوئی تو ذرا آپ فوراً اس کے راستے سے ہٹا تھا. آئیے آئیے صالحہ ملک, آپ تو سچ میں آئے گی, لگتا ہے آپ کو ڈیل میں ضرورت سے زیادہ ہی دلچسپی ہے. وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کر اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ ملاتے ہوئے بولا. ڈیل میں نہیں, ڈیل والے میں دلچسپی ہے, اور ضرورت سے بہت زیادہ دلچسپی ہے. وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی. او سوری, میرے بابا اس طرح کے شوق نہیں رکھتے, ان کے آلریڈی 2 وائفس ہیں. وہ فوراً بولا تو جہاں بابا نے اسے گھور کر دیکھا وہیں اس کی بات کو مذاق سمجھ کر وہ ہنستی تھی. دیکھ تو صحیح, بابا جی تیسری لے آنے چکرا چاہے. او گاڈ مین, یور سینس آف ہیومر. مجھے تمہارے بابا میں نہیں, تم میں دلچسپی ہے, اور میں یہاں تمہارے لیے آئی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ پروجیکٹ میں تمہیں دوں, اس پروجیکٹ کو تم اپنے طریقے سے ہینڈل کرو. 60% اس پروجیکٹ پر میں انویسٹ کرنے کو تیار ہوں, 40% تمہاری کمپنی کرے گی. وہ اسے دیکھتے ہوئے بتا رہی تھی. او پلیز, مجھے دلچسپی نہیں ہے زیادہ بزنس میں تو بس ایسے آپ سے ملنے چلا گیا تھا. آپ کی تعریف سن رکھی تھی, آپ نے تو مجھے ان سب چیزوں میں اٹکا رہی ہیں. مجھے ہرگز بزنس کی کوئی سمجھ نہیں ہے. وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو بابا نے اسے چپ کروانا چاہا. صالحہ ملک کانٹریکٹ سے کہیں زیادہ ان کے بیٹے میں دلچسپی لے رہی تھی, اتنا تو وہ سمجھ چکے تھے, لیکن اس پروجیکٹ سے انکار بھی ہرگز نہیں کرنا چاہتے تھے. ان کے بیٹے کا انداز انکار والا ہی تھا. لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم اب دلچسپی لو, میں یہ پروجیکٹ تمہارے ساتھ کرنا چاہتی ہوں, اور میں یہاں تمہارے لیے آئی ہوں. اللہ, وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے صالحہ, لیکن میرے بابا مجھ پر 40% کا رسک نہیں لے سکتے. میں بزنس میں بالکل زیرو ہوں. میرے بابا مجھ پر اتنی بڑی رقم ہرگز نہیں لگائیں گے. وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تو بابا نے اسے منع کرنا چاہا. وہ کروڑوں کا پروجیکٹ تھا, وہ انکار کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے, جبکہ ان کا بیٹا بالکل ریلیکس انداز میں انکار کے بہانے نکال رہا تھا. اچھا, تو تمہارے بابا تم پر اتنی بڑی رقم نہیں لگا سکتے. کوئی بات نہیں, میں لگا سکتی ہوں. میں تمہارے لیے 70% کی آفر کر رہی ہوں. وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی. مجھ میں دلچسپی لینے والے صرف 10% ہی چھوڑ سکتے ہیں. کیا اتنی بری شکل ہے میری. وہ تھوڑا مایوس ہوا تو صالحہ کہکا لگا کر ہنسی تھی. اوئے ہوئے, ہوں تو 100% ہی تو لوانا ہے. ہاں مسٹر مسعود شاہ, سب ماننا پڑے گا, آپ کے بیٹے کو خود کو کیش کروانا آتا ہے. تمہارے لیے 80% میری طرف سے, لیکن مجھے اس پروجیکٹ میں تم چاہیے ہر طرح سے ایکٹیو. وہ اسے دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, لیکن فرائیڈے کو میری ایک ڈیٹ ہے تو مجھے ٹائم نہیں ملے گا. وہ اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا, جبکہ صالحہ پھر سے کہکا لگا کر ہنسی. اسی پہلی دفعہ کو اس طرح کے روپ میں دیکھ رہا تھا, ورنہ وہ ہر وقت اپنے چہرے پر نو لفٹ کا بورڈ سجا کر رکھتی تھی. اوئے ہوئے, میں اپنی ڈیٹ کا بھی پہلے دس دیتا کہ بھائی میری ڈیٹ ہے کہ میں نہیں آ سکتا. چلو ایک دن کے لیے میں تمہیں چھٹی دے دوں گی. وہ مسکرا کر کہتی اس کا دروازہ کھولنے پر باہر نکلی تھی. ڈیڈ میں بور ہو رہا ہوں, میں جا رہا ہوں, کل آؤں گا. وہ کہہ کر باہر نکل کے, جبکہ مسعود شاہ نے ایک نظر سے آپ کو دیکھا. ادھر اتنا بڑا کانٹریکٹ مل گیا تھا, وہ اب تک یقین نہیں کر پائے تھے. صالحہ نے نہ صرف انہیں پروجیکٹ دیا بلکہ 20% مزید اپنی طرف سے لگانے پر تیار ہو گئی تھی. اس پروجیکٹ پر زریعت تقریباً 8 مہینوں سے محنت کر رہا تھا, اور کتنی آسانی سے ارجن ان سب چیزوں کو اپنے انڈر لے گیا تھا. یہ سنڈے والے دن بیچ میں کاؤنٹ ہوں گے یا نہیں؟ اب بھی سنڈے والے دن میں کام تو نہیں کر رہی نا, لیکن میں تو ڈے ٹو ڈیٹ کام کر رہی ہوں. پورا 1 مہینہ کام کروں گی اور بس ختم. وہ گھر کے دروازے پر بیل بجاتے ہوئے خود سے باتیں گئی تھی جب اس نے دروازہ کھولا. تمہیں اس طرح کی بیماری بھی ہے؟ میں نہیں جانتا تھا. وہ دروازہ کھولے سے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ جو اپنے ہاتھ پر کو حساب کرنے میں مصروف تھی. بیماری؟ کون سی بیماری؟ مجھے تو کوئی بیماری نہیں ہے. وہ اسے دیکھتے ہوئے حیرت زدہ انداز میں پوچھنے لگی. وہ کون سی بیماری کی بات کر رہا تھا؟ اسے ہرگز سمجھ نہیں آیا. یہ بڑبڑانے والی بیماری؟ اور کون سی بیماری؟ تم خود سے باتیں کرتی ہو. وہ دروازہ کھولے اندر داخل ہوا تھا. او ہیلو, یہ کوئی بیماری نہیں, اور اپنے آپ سے بات کرنا کچھ غلط تو نہیں ہے؟ محترمہ, خود سے بات کرنا ایک بیماری ہے, وہ بھی تب جب تمہارے سامنے کوئی انسان کھڑا ہو. میں ہر انسان سے بات نہیں کرتی, صرف اس سے بات کرتی ہوں جو میرا دوست ہو, اور میں اپنی بیسٹ فرینڈ خود ہوں. میں خود سے بات کر سکتی ہوں. وہ منہ بنا کر بولی تھی, جبکہ اس نے امپریس ہونے والے انداز میں اسے دیکھا تھا. اب وہ مزید اس سے کیا ہی بحث کرتا جب وہ اسے خود ہی بتا چکی تھی کہ وہ اپنی بیسٹ فرینڈ ہے. اچھا, تو میڈم خود سے پوچھ کر بتاؤ کہ آج مجھے لنچ میں کیا ملے گا. وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا. جوس, کھیرے کا جوس. وہ دان دکھاتے ہوئے بولی, جبکہ ارجن تو اپنی جگہ سے اچھل پڑا تھا. اوئے ہوئے, کھیرے کا جوس؟ کیا تم مجھے لنچ میں جوس دو گی, وہ بھی کھیرے کا؟ ارجن بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا. وہ شکل سے اتنی بے وقوف تو نہیں لگتی تھی.
ہاں بالکل، میں نے نا انٹرنیٹ سے اسپیشلی آپ کے لیے ریسرچنگ کی ہے. آپ کو اپنی باڈی کی بہت زیادہ فکر رہتی ہے نا، تو اسی لیے میں نے آپ کے لیے اسپیشل ریسرچنگ کی تھی کہ آپ کے لیے کیا اچھا ہوگا اور کیا اچھا نہیں ہوگا. جہاں پر مجھے پتہ چلا کہ جو لوگ اپنی باڈی شاڈی بناتے ہیں نا، وہ دوپہر میں کھانا نہیں کھاتے. اس لیے آج سے آپ دوپہر میں کھانا نہیں کھائیں گے بلکہ جوس پیا کریں گے، وہ بھی کھیرے کا. میں ابھی بنا کر لاتی ہوں آپ کے لیے. وہ ایکسائٹیڈ سی کہہ کر کچن کی طرف چلے گی، جب کہ وہ حیران پریشان سے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا. اوئے ہوئے، انہوں نے کھیریاں نے جوس پیانے ہیں. کیا بات ہے ذرا، آپ تم کچھ پریشان لگ رہے ہو. خیریت تو ہے نا؟ اب تو تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ آخر ہمیں صالحہ ملک کا پروجیکٹ مل چکا ہے. جانے کیسے ارزن نے کر دکھایا. تمہیں امید نہیں تھی نا اس سے کہ وہ اتنا بڑا پروجیکٹ حاصل کر پائے گا؟ بابا نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ اس نے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا. آپ کے بیٹے نے جس طریقے سے کانٹریکٹ لیا، مجھے تو بیچ میں کوئی گیم لگ رہا ہے. بابا مجھے لگ رہا ہے کہ اس نے صالحہ ملک کو کوئی سنہرے خواب دکھائے ہیں. وہ دونوں باپ بیٹا دوپہر میں لنچ کر رہے تھے جب یہ والا ٹاپک چھڑ گیا. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. اب میرے بیٹے کا ٹیسٹ اتنا بھی برا نہیں کہ وہ خود سے 10-15 سال بڑی عورت کے بارے میں ایسا سوچے. ہو سکتا ہے دونوں دوست بن گئے ہوں گے. بابا نے اس کی سوچ کی نفی کی تھی. کم آن بابا، بچے تو نہیں ہیں نا جو آپ یہ نہ سمجھ سکے کہ صالحہ ملک کی انٹینشنز کیا ہیں. وہ ارزن میں غیر معمولی دلچسپی لے رہی ہے. میں تو اس کو دیکھ کر ہی پوری یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ عورت آپ کے بیٹے کو کسی اور راہ پر لا رہی ہے، اور یقیناً ارزن نے اسے اس طرح کے خواب دکھائے ہیں. ویسے تو آپ کا بیٹا بھی کم نہیں ہے اس طرح کی سیاست کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا ہے. اتنا بڑا کانٹریکٹ اور وہ بھی لاس پر، صالحہ ملک جیسی عورت ہمیں دے جائے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے. آپ مانیں یا نہ مانیں، ارزن نے اس چیز کے لیے غلط راستہ اختیار کیا ہے. کیڑا ارزن نے انہوں سنہری باغ دکھایا، کیڑا غلط راستہ اختیار کیا. میں لگتا ذریعہ بننا کوئی نہ اندے کو خوش کروا کے ہٹنا ہے. لیکن میرے خیال میں آپ کو اسے کنٹرول کرنا چاہیے. وہ ٹائم پاس کر رہا ہوگا. یقیناً میرا نہیں خیال کہ اسے کسی عورت کے جذبات کے ساتھ اس طرح سے کھیلنا چاہیے. یہ کوئی کالج یونیورسٹی لائف نہیں ہے یہاں تھوڑی بہت کسی لڑکی کے ساتھ فرینڈشپ کر لی، اس کے ساتھ وقت گزار لیا، دوستوں میں تھوڑی بہت شوخیاں مار لی تو کام بن گیا. یہاں بزنس کی بات ہے، ہمیں نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، اور صالحہ ملک جیسی عورت ہمیں آگے فیوچر میں بھی کافی سارا نقصان دے سکتی ہے. تو ایسے میں یہاں ارزن کو بچانا دماغ استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس نے دماغ استعمال کہاں کیا. یہاں تو اس نے اپنی شکل استعمال کیا، اور اپنی اچھی شکل کا استعمال کر کے اس نے ایک عورت کو اپنی باتوں میں پھنسا لیا، جو کہ انتہائی غلط حرکت ہے. آپ کا بیٹا ایک بزنس ڈیل کے لیے انتہائی چیپ حرکت کرا، جو کہ غلط ہے. خیر میری میٹنگ ہے، میں آپ سے بعد میں ملتا ہوں. وہ کہتے ہوئے ان کے سامنے سے اٹھا تھا، جبکہ بابا گہری سوچ میں تھے. دیکھتے صحیح بابا را دماغ خراب کرتا پہ. یہ لیجیے مسٹر ارزن شاہ، آپ کے لیے ٹھنڈا ٹھنڈا کھیرے کا اسپیشل جوس، جو آپ کو ایک دم تر و تازہ کر دے گا اور آپ کی باڈی پر کسی طرح کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہونے دے گا. کہاں ملے گی آپ کو ایسی ہاؤس ہیلپر جو صرف آپ کا گھر ہی نہیں صاف کرتی بلکہ آپ کی طبیعت کا بھی خاص خیال رکھتی ہے. میں آپ کی محنت کو فوکس میں رکھتے ہوئے آپ کے لیے اسپیشل جوس بنا کر لائی ہوں. وہ اسے جوس دکھاتے ہوئے بولی. اس جوس کا رنگ بالکل کریلے کے جوس جیسا تھا. اسے دیکھتے ہوئے ارزن کا دل عجیب سا ہونے لگا تھا. بس نہیں چلا تھا کہ جوس کا گلاس اٹھا کر اس کے سر پر پلٹا دے، اور اگر یہاں پر کوئی ملازم ہوتا تو بس ایسا کر بھی گزرتا. لیکن یہاں اس کی ملازمہ نہیں بلکہ ہاؤس ہیلپر تھی، جو خود کو ملازمہ کہلانا توہین سمجھتی تھی. اور اب اس کے لیے جو جوس بنا کر لائی تھی وہ تو دیکھا تک نہیں جا رہا تھا. اسے پینا تو اپنے آپ میں ایک بہت زیادہ ہمت والا کام تھا، اور اس طرح کے چیلنج وہ لینا نہیں چاہتا تھا. اس نے بہت طرح کے جوس پی رکھے تھے اپنی باڈی شیپ کو مینٹین کرنے کے لیے، لیکن اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسے کھیرے کا جوس پینا پڑے گا. آج تک اسے کبھی کسی نے کھیرے کا جوس سجیسٹ نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ اس کے جم ٹرینر نے بھی اس کے لیے کبھی کھیرے کے جوس کا نہیں کہا تھا. اور یہ لڑکی سے یہ پلا رہی تھی، جسے دیکھتے ہوئے بھی اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا. ارزا بیبی دیکھو، یہ میرے خیال میں اتنا اچھا نہیں ہے، مجھے یہ نہیں پینا چاہیے، اور مجھے کوئی زیادہ دلچسپی بھی نہیں ہے اس میں. یہ لکنگ وائز بھی اچھا نہیں ہے، پتہ نہیں ٹیسٹ کیسا ہوگا، اس کا میں کچا کھیرا کھا لوں گا. وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، جس پہ وہ برا منا گئی تھی. اوئے ہوئے، بیبی نہ مان دی آج. ارے یہ کیا بات ہوئی؟ میں اتنی محنت کر کے آپ کے لیے بنا کے لائی ہوں اور آپ اسے پینے میں اتنے نخرے کریں. دیکھیں میں جانتی ہوں یہ جم شم والے لوگ کیا پیتے ہیں کیا کھاتے ہیں، ہر چیز کا اندازہ ہے مجھے. میں کوئی بے وقوف نہیں ہوں، اور میں نے یہ بہت اچھے سے بنایا. پیجیے اسے. وہ زبردستی گلاس اٹھا کر اس کے لبوں سے لگا گئی تھی، اور وہ جو انکار کرنا چاہتا تھا اس کے زبردستی کرنے پر انکار نہیں کر پایا. اس کا حق جتاتا انداز تو ارزن کو مزید اس کے لیے بے قرار کرنے لگا تھا. اوئے ہوئے، بس کر دے ہن منڈا کننا کہوے. یہ ہوئی نا اچھے بچے والی بات. آپ کا جم ٹرینر آپ کو سکھاتا نہیں ہے کیا؟ اب ایسی میں آپ کے لیے ایسی ہیلدی چیزیں بناؤں گی. اب میں گھر صاف کرنے جا رہی ہوں، بہت کام ہے مجھے. وہ کہہ کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی، جبکہ وہ اب تک اس کی زبردستی کی ہوئی حرکت کو انجوائے کر رہا تھا. اوئے ہوئے، کھیرے کا جوس پین تو بعد وہ حرکت انجوائے کرنے دے قابل رہے.
اس کی حرکت اتنی اچھی لگی کہ اس کے لبوں سے مسکراہٹ جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یہ لڑکی سوچ تک نہیں سکتی تھی کہ اسے لے کر ارزن شاہ کی سوچ کدھر کدھر جا رہی تھی۔ اوئے ہوئے، کدھر کدھر جا رہی تیری سوچ۔ دیکھیں، میں نے آپ کے گھر کا کونا کونا صاف کر دیا، وہاں پر دھول تھی وہ بھی میں نے کلین کر دی، اور میں نے کچن کے دروازے سے بھی سارا گند ہٹا دیا۔ جو آپ نے وہاں پر کچھ کھول کر ریپر پھینکا تھا، آپ کو کسی نے یہ نہیں سکھایا کہ ریپر بن میں پھینکے جاتے ہیں؟ خیر، آپ کو سکھائے گا کون؟ آپ تو یہاں پہ بالکل اکیلے ہوتے ہیں، نہ آپ کی فیملی میں کوئی نہیں ہے۔ کیا وہ سارا گند صاف کرتے ہوئے اسے احسان جتانے والے انداز میں بتا رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا انٹرویو بھی جاری تھا۔ اوئے ہوئے، میری فیملی میں سب لوگ ہیں، میرے بابا، میری 2 مائیں اور میرا ایک بھائی بھی، لیکن وہ لوگ یہاں نہیں ہوتے، حویلی میں ہوتے ہیں۔ یہاں پر میں اکیلا رہتا ہوں، یہ گھر میری ملکیت ہے۔ میں جب بھی اکیلے رہنے کا سوچتا ہوں تو یہیں پر آ جاتا ہوں۔ مجھے جگہ کافی زیادہ پسند ہے، اور آج کل میں اپنے بابا سے ذرا ناراض ہوں، تو اس لیے یہاں آ کر رہ رہا ہوں۔ وہ مزے سے بول رہا تھا، جبکہ اس کی باتیں سنتی ارزا اپنے کام ختم کر رہی تھی۔ میں بھی اپنے بابا سے ناراض ہوا کرتی تھی۔ 3 سال پہلے میرے بابا کی کینسر کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی۔ میرے بابا بہت اچھے تھے، بہت سارے دکھی لہجے میں بولی تھی، تو اس کی آواز میں بھیگا پن ارزن نے محسوس کیا تھا۔ تم ان کے لیے دعا کیا کرو، ان کی زندگی اتنی تھی، اللہ پاک ان کی مغفرت کرے۔ تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ تمہاری ماما اور بہن؟ وہ اندازہ لگا رہا تھا۔ ارزا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میری بہن ہی میری ماں جیسی ہے۔ میں جب پیدا ہوئی تھی تب میری ماما کو کوئی کمپلیکیشن ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ زیادہ وقت تک زندہ نہیں رہ سکی۔ مطلب تم دونوں اکیلی رہتی ہو؟ کوئی بھائی وغیرہ ہے؟ کسی چاچا تایا ماما کے پاس رہتی ہو؟ وہ مزید انفارمیشن لینے لگا۔ نہیں، ہمارا کوئی نہیں ہے، اللہ پاک نے بھائی دیا ہی نہیں، اور ماشاءاللہ سے چاچا تایا لوگ ضرور سے زیادہ اچھے ہیں، ان کی اچھائی ہم سے جھیلی نہیں جاتی۔ وہ بولی درجن سمجھ کر کہ اس کی فیملی کے لوگ زیادہ اچھے نہیں۔ یقیناً ان کے فیصلوں پر اعتراض اٹھاتے ہوں گے، اور ہر انسان کو اپنی زندگی اپنے طریقے سے جینے کا حق تھا۔ وہ تو اپنی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ اپنے ماں باپ تک کو نہیں کرنے دیتا تھا، تو پھر وہ کسی اور کو یہ مشورہ کیسے دے سکتا تھا کہ وہ کسی اور کو اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے دے؟ بہت اچھی بات ہے، تمہاری بہن یقیناً تمہارے لیے بہت محنت کرتی ہے، تمہیں اسے تنگ کرنے کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ جلدی 1 مہینے کا وقت ختم ہو جائے گا، پھر تم آزاد ہو۔ ارزن مسکراہٹ دبا کر بولا۔ خیر، آزادی تو اب اس کے نصیب میں لکھی نہیں تھی۔ اب ارزن شاہ جلد سے جلد اس کی آزادی ختم کرنے کا پکا ارادہ کر چکا تھا۔ آزادی تو واقعی تو نصیبہ جو نہیں لکھی ہوں، لیکن فی الحال وہ یہ بات اسے بتا کر ہرگز اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فی الحال اس کی عمر نہیں تھی یہ باتیں سمجھنے والی۔ ہاں، آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں انہیں تنگ نہیں کروں گی، ویسے بھی اب تو بہت تھوڑے دن رہ گئے، کام ختم ہو گیا، میں جا رہی ہوں۔ وہ اس کے پاس آتے ہوئے بولی، جب دھیان بجتے موبائل کی طرف کیا۔ وہ حیرت سے موبائل اسکرین کو دیکھنے لگی تھی، جبکہ وہ اسے جانے کی اجازت دیتا فون اٹھا کر اپنے کان سے لگا چکا تھا۔ یہ ارزن کے موبائل پر جیجو کی کال کیوں آ رہی تھی؟ وہ تصویر تو جیجو کی لگی ہوئی تھی۔ ہاں، وہ تصویر جیجو کی تھی، لیکن ارزن کو وہ بھلا کیسے جانتے ہوں گے؟ اور اگر وہ سچ مچ میں ارزن کو جانتے ہوئے ارزن نے یہ بتا دیا کہ میں اس کے گھر میں ہاؤس ہیلپر کے طور پر کام کر رہی ہوں، تو جیجو تو فوراً سے آپ ہی کو بتا دیں گے، اور پھر میری شامت آ جائے گی، میں بہت برے طریقے سے پھنس جاؤں گی۔ آپ ہی تو میری بہت بےزتی کریں گی، اور جیجو کا بھی لحاظ نہیں کریں گی۔ یار، ہو سکتا ہے مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، ایسے کھڑوس بندے سے بھلا جیجو کا کیا تعلق ہوگا؟ جیجو تو اتنے کیوٹ سویٹ سے ہیں، ایسے بندے سے جیجو کا تعلق ہو ہی نہیں سکتا۔ میں ہی کسی غلط فہمی کا شکار ہوں۔ اوئے ہوئے، ادھر بڑا گوڑا تعلق ہے، تینوں سمجھ ہی نہیں آ رہی کاکی۔ ہو سکتا ہے وہ کسی اور کا نمبر ہو، مجھے اتنا نہیں سوچنا چاہیے، اور ہو سکتا ہے جیجو اس کو جانتے بھی ہوں، آخر جیجو بھی تو اتنے بڑے بزنس مین ہیں۔ وہ گھر کی طرف آتے ہوئے یہی سب کچھ سوچ رہی تھی کہ ارزن کے موبائل پر اس نے جو تصویر دیکھی وہ زریاب کی تھی، اسے پورا یقین تھا، لیکن زریاب جیسے بندے کا ارزن شاہ کو جاننا اسے تھوڑا عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ اس طرح کا روڈ، کھڑوس اور مغرور انسان زریاب جیسے بندے کا دوست نہیں ہو سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ دونوں دوست نہ ہوں بلکہ بزنس وغیرہ میں ساتھ ہوں، ہو سکتا ہے کہ آفس میں ان کا کام ہوتا ہو سکتا ہے یہ جیجو کے آفس میں کام کرتے ہوں، لیکن شکل سے لگتا تو نہیں کہ ارزن کسی کے آفس میں جاب وغیرہ کرتے ہوں گے۔ ان کی پرسنالٹی تھی تو وہ کہیں کے مالک ہی لگتے ہیں مالک ہی ہو، اور پھر وہ اتنے امیر ہے، اتنی بڑی کروڑوں کی گاڑی ہے، پاس اتنا بڑا گھر ہے، اور وہ بھی گھر جس میں وہ تب رہتے ہیں جب اکیلے رہنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ دونوں بزنس پارٹنر ہوں۔ آئیڈیا، میں ارزن والے کانٹریکٹ میں یہ بات کلیئر کر دیتی ہوں کہ بات وہ کسی کو نہیں بتا سکتے کہ میں ان کے گھر میں کبھی بھی ہاؤس ہیلپ پر کام کرتی تھی۔ اب میں ان کی اتنی ہیلپ کر رہی ہوں، ان کا اتنا خیال رکھ رہی ہوں، ان کی ساری باتیں مان رہی ہوں، تو ان کو بھی تو میری یہ بات ماننی چاہیے نا۔ اس بات پر اعتراض اٹھانے والی کوئی تک تو نہیں بنتی، لیکن پھر بھی سر پھر انسان سے میں کوئی زیادہ امید نہیں کر سکتی، اس لیے میں اس سے بات ہی ایسے کروں گی کہ اس بات سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بے شک وہ کسی کو بھی بتا دے۔ ہاں، اگر یہ کہوں گی تو اس چیز سے مجھے پرابلم ہو سکتی ہے، تو بیکار میں اکڑے گا، اکڑوں کہیں کا۔ ارے، میں نے یوٹیوب سے چیک نہیں کیا باڈی شاڈی کے لیے کریلے کا جوس کیسا رہے گا؟ کریلے کا جوس پی کر منہ کڑوا
کرے ویسے بھی کریلے کڑوے سے کم نہیں ہے. وہ اپنا موبائل فون کھولتے ہوئے یوٹیوب سے کریلے کے جوس کے بارے میں پتہ کرنے لگی. اس کے لیے کھانا بنانے سے کہیں زیادہ اس کے لیے جوس بنانا بہتر تھا. ویسے بھی جوس بنانے میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی اور محنت والے کام اس سے ہوتے بھی نہیں تھے. اب سے اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ اسے جوس ہی بنا کر پلائے گی. فی الحال تو وہ کریلے کے جوس پر سرچ کر رہی تھی کہ ایک باڈی کانشیس انسان کے لیے کتنا اچھا ہو سکتا ہے. اسے زیادہ فائدے تو نہیں ملے کریلے کا جوس پینے کے, ہاں لیکن یہ جسم میں شوگر لیول کو کم کر سکتے ہیں, اور پھر ایک باڈی بلڈر انسان کے لیے شوگر تو بہت خطرناک ہو سکتی ہے. سو اس نے فیصلہ کر لیا کہ کل وہ اس کے لیے کڑوے کریلے کا جوس بنائے گی. ویسے بھی جتنا کڑوا یہ انسان تھا اسے کریلے کا جوس سوٹ کرتا تھا. اوئے ہوئے چل بس کر دے, تو تے منڈے دے پیچھے ہی پی گئی. پہلے کھیرے کا جوس تو ہن کریلے کا جوس. اچھی بات ہے, کریلے پلا پلا کر کریلا بنا دوں گی. وہ پوری طرح سے اپنے مشن پر کام کرنے لگی تھی. گڈ مارننگ ڈیڈ, آج سے سالیہ ملک والے پروجیکٹ پر آپ لوگ کام شروع کر دیجیے اور مجھے بتائیے کہ مجھے کیا کیا کرنا, اور پلیز میرے آفس کا بھی کوئی انتظام کروا دیجیے. اب کیا میں 24 گھنٹے آپ کے آفس میں بیٹھا رہوں گا؟ مجھے مزہ نہیں آتا, مجھے میرا الگ سے کیبن چاہیے. وہ آفس کے اندر داخل ہوتے ہوئے ان سے کہنے لگا, جبکہ بابا کچھ پریشان سے دیکھ رہے تھے. ارجن, یہ کانٹریکٹ کس طریقے سے حاصل کیا تم نے؟ کیا تم مجھے اس بارے میں بتاؤ گے؟ بابا اس کی بات کا جواب دیے بغیر اپنی بات کرنے لگے تو وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگا. بھلا اب اس بات کا کیا مطلب تھا؟ کیا مطلب؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کس طریقے سے یہ کانٹریکٹ حاصل کیا میں نے؟ وہ الٹا انہی سے پوچھنے لگا تھا. یہ تو تم جانتے ہوگے نا, وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ کانٹریکٹ کس طریقے سے حاصل کیا تم نے؟ کیا تم نے اس کانٹریکٹ کے لیے سالیہ ملک کے ساتھ اپنے رابطے بحال کیے؟ کیا تم اس کو کسی غلط طریقے سے اس مقام تک لے کر آئے جو مجھ سے کچھ مت چھپاؤ, مجھے بتاؤ, کیا تم نے اسے کوئی سنہری خواب دکھائے ہیں؟ کیا تم لوگ کسی طرح کے ریلیشن شپ میں آئے ہو؟ دیکھو, اگر اس طرح کا کچھ بھی ہے تو مجھے کلیئر کرو. میں اس طرح کا کوئی بھی کانٹریکٹ نہیں لینا چاہتا. میں کسی لڑکی کے جذبات کے ساتھ کھیل کر اس طرح کا کانٹریکٹ کبھی بھی حاصل کرنے کے حق میں نہیں ہوں. تم جانتے ہو, سالیہ ملک کا منگیتر اس کی 20 سال کی عمر میں انتقال کر گیا تھا. وہ بہت محبت کرتی تھی اس سے. وہ شخص اس کے لیے بہت عزیز تھا. وہ عورت محبت میں دھوکہ سہنے کے قابل ہرگز نہیں ہے. اس شخص کی محبت کی خاطر اس نے زندگی میں کبھی آگے کی جانب قدم نہیں بڑھائے, یہاں تک کہ اس کی شادی کی عمر تک نکل گئی. اس نے آج تک کسی مرد کی طرف قدم نہیں بڑھائے, لیکن پہلی دفعہ میں نے اس کے قدم میں لڑکھڑاہٹ محسوس کیا. وہ عورت تمہارے پیچھے یہاں تک آئی ہے, اور اگر تم اسے کسی غلط طریقے سے یہاں لے کر آئے ہو تو تم نے بہت غلط کیا. بابا اسے دیکھتے ہوئے بول رہے تھے جبکہ وہ حیرت سے انہیں سن رہا تھا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے بابا, کچھ بھی نہیں. وہ صرف میری دوست بنی ہے, میرے ساتھ ڈنر کرنا چاہتی تھی تو میں نے اپنے ساتھ ڈنر پر لے گیا تھا, اور بس اتنا ہی. وہ صرف میری دوست بنی ہے. مجھ سے دوستی کرنا چاہتی تھی تو مجھے بھی اس چیز پر کوئی اعتراض نہیں تھا. آپ جانتے ہیں بہت ساری لڑکیاں میری دوست ہیں. انہیں دیکھتے ہوئے صفائی دیتے ہوئے بولا, میں کچھ نہیں جانتا ارجن, میں بس اتنا جانتا ہوں کہ اگر ان سب چیزوں کے چکر میں, اے خدایا میرا گوٹھا, کل امی کی دوائی پکڑ کے دیکھ رہی تھی کھلتی کیسے, ٹھا کر کے لگی ہے, اس کے اوپر زخم بن گیا. کل نہیں پرسوں کی بات ہے, تب سے 2 دن ہو گئے. ہاں 2 دن میں نے گلوز پہن کے پانڈے دھوئے ہیں, تو نا 2 دن ہو گئے ہیں. ابھی تک ہاتھ لگتا ہے, یہ کہیں کپڑے کے اوپر بھی لگ جاتا ہے نا انگوٹھا میرا, تو چیخیں نکل جاتی ہیں. میں کچھ نہیں جانتا ارجن, میں بس اتنا جانتا ہوں کہ اگر ان سب چیزوں کے چکر میں کسی لڑکی کا دل ٹوٹا یا تم نے کسی لڑکی کے ساتھ کچھ غلط کیا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا. میں تمہاری شکل سے نہیں, تمہاری عقل سے تمہارا ٹیلنٹ دیکھنا چاہتا ہوں. اپنی خوبصورت شخصیت کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس کام پر دھیان دو. میں تمہیں کوئی اپنی کمپنی کا ماڈل پیس نہیں بنانا چاہتا, اس کمپنی کا مالک بنانا چاہتا ہوں. وہ بے حد سختی سے بولے تھے جبکہ پہلی بار ان کا انداز ارجن کو برا لگا. اسے اپنی بےزتی سی محسوس ہو رہی تھی. بےزتی تو تیری ہوئی ہے. کیا بات ہے, میرے چھوٹے بھائی کا موڈ کیوں آف ہے؟ وہ غصے سے اس کے آفس میں داخل ہوا تو زریاب نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا. تیرے کرتوتانی والا تو آف ہے. تم ڈیڈ کو میرے خلاف بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہو زریاب شاہ. تم خود وہ کانٹریکٹ حاصل نہیں کر سکے, میں نے کر لیا, تو جلن ہونے لگی تمہیں, برداشت نہیں ہو رہی تم سے میری کامیابی. کیا بکواس کی ہے تم نے ڈیڈ کے سامنے کہ میں نے سالیہ ملک کے ساتھ افیئر چلایا اس کانٹریکٹ کو حاصل کرنے کے لیے؟ وہ غصے سے بھرا اس سے کہنے لگا. اچھا, تو اس بات پر تم غصہ ہو رہے ہو, ٹھیک ہے, تو تم ہی بتا دو سچ کے. میں تم سے جیلس ہرگز نہیں ہوں ارجن, لیکن میں بڑے بھائی ہونے کے ناطے میں ہرگز تمہارا برا نہیں چاہتا. اسی لیے میں نے ڈیڈ کو وہ بتایا جو مجھے لگا. تم نے شاید نوٹ نہیں کیا ہوگا, لیکن سالیہ ملک کا بات کرنے کا طریقہ, تمہاری خاطر 20% چھوڑنے کا طریقہ, سب کچھ یہی ظاہر کر رہا ہے کہ تمہارے اس کے ساتھ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی خوشگوار تعلقات ہیں. یہاں کوئی بھی بیوقوف نہیں بیٹھا ہوا ارجن, ہر کوئی سمجھ سکتا ہے. وہ عورت جو کسی کو منہ تک نہیں لگا رہی, وہ تمہارے آگے پیچھے گھوم رہی ہے, تمہاری خاطر وہ اتنی بڑی رقم دے رہی ہے, سب کو یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے. یقیناً وہ بے وجہ تو نہیں کر رہی ہوگی, اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی وجہ ہوگی, اور یہ وجہ تم نے ہی سے دی ہوگی. وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا, جبکہ ارجن کو اتنا غصہ آ رہا تھا کہ اس وقت وہ اس کا کوئی نقصان نہیں کرنا چاہتا تھا. مجھے میرا کام میرے طریقے سے کرنے دو. تم نے ہمیشہ اپنا کام اپنے طریقے سے کیا ہے.
اور میں اپنا کام اپنے طریقے سے کرنا چاہتا ہوں، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم میرے کام میں دخل اندازی نہ کرو اور میں تمہارے کام میں کسی طرح کی ٹانگ نہ اڑاؤں۔ وہ بہت غصے سے کہہ رہا تھا۔ یہ میرے باپ کا نام ہے، میرے باپ کی پہچان ہے، یہ آفس تمہاری عیاشیوں کا اڈا نہیں ہے ارزن شاہ، جہاں تم اپنی مرضی سے کچھ بھی کرو گے اور ہم خاموش بیٹھے رہیں گے۔ اور یہ مت سوچنا کہ تم اپنے راز چھپا کر بیٹھے رہو گے، ہمیں کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، فی الحال تو میں نے بابا کو کچھ نہیں بتایا، لیکن وہ بے حد غصے سے بولا جب ارزن نے اس کی بات کاٹی۔ دھمکی؟ بہت مہنگی پڑے گی تمہیں یہ دھمکی، بہت ہی مہنگی۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ بردر، تم نے مجھے بہت ہلکے میں لے رکھا ہے اور یہ چیز تمہیں پچھتانے پر مجبور کرے گی۔ تم میرے راز بابا کو بتانا چاہتے ہو نا، پہلے اپنے راز تو چھپا لو۔ وہ غصے سے گھور کر کہتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ ذریعہ نے سر چھٹکتے ہوئے اپنے کام کی طرف دھیان دیا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اس دفعہ وہ غلط فہمی کا شکار تھا۔ وہ تو تیرا چنگی طرح بگاڑے گا، تو جڑا ہویا نا تین دسے کا سوال۔ وہ کافی غصے میں تھا، اس کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ اس کا ارادہ اپنا مائنڈ فریش کرنے کا تھا تو واپس بابا کے آفس میں آ گیا۔ بابا اس وقت آفس میں نہیں تھے۔ ذریعہ نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، وہ کیسے بابا کو اس کے خلاف کر سکتا تھا؟ انتہائی گھٹیا اور نیچ حرکت کی تھی، اور پھر اسے دھمکی بھی دے رہا تھا۔ وہ اسے دھمکی کیسے دے سکتا تھا؟ ٹھیک ہے، وہ اپنے کالج لائف میں کافی مستیاں کرتا رہا تھا، اپنی یونی لائف میں اس نے کافی سارے الٹے سیدھے کام کیے تھے جس کے بارے میں ذریعہ جانتا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ ان باتوں پر اسے دھمکیاں دے گا۔ ایک دفعہ وہ نشے کے کیس میں اندر ہو گیا تھا، اپنے دوست کی برتھ ڈے پارٹی پر گیا تھا جہاں وہ لوگ نشے کا استعمال کر رہے تھے۔ اس نے کبھی بھی نشہ نہیں کیا تھا، لیکن اس جگہ پر وہ پھنس گیا تھا اور ذریعہ اسے جیل سے چھڑا کر لے گیا تھا، اور اس نے بابا کو یہ بات تب نہیں بتائی۔ یہ تقریباً 2 سال پہلے کا واقعہ تھا جس کو وہ آج بھی آرام سے استعمال کر لیتا تھا، جو کہ ایک بہت ہی گھٹیا بات تھی۔ وہ 2 سال سے اس چیز پر بلیک میل کر رہا تھا، لیکن شاید وہ نہیں جانتا تھا کہ راز صرف اس کے پاس ہی نہیں بلکہ خود ارزن نے بھی اس کے بہت سارے راز رکھے ہوئے۔ اوئے ہوئے، ارزن جدو کھولے گا راز تو پھر لگے گا ذریعہ مسواد۔ اور وہ اگر بات اتنی بڑی گئی تھی تو وہ بھی پیچھے ہٹنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ جو حرکت اس نے اس کو اپنے باپ کی نظروں میں گرانے کے لیے کی تھی وہ بہت ہی گھٹیا تھی، جس کا وہ بدلہ لینے والا تھا۔ اس کے پاس بہت راز تھے اس کے، لیکن اس نے ہمیشہ اس کے راز پر پردہ ڈالے رکھا تھا، لیکن اب نہیں۔ مجھ سے پنگا لے کر تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے ذریعہ، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اپنے بابا کی نظروں میں اپنے لیے بید پاری نہیں۔ تم نے ہمیشہ بابا کی نظروں میں مجھے ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی، ہمیشہ خود کو بہتر ثابت کیا، لیکن اب اور نہیں، بہت برداشت کر چکا میں۔ اس نے بابا کا لیپ ٹاپ آن کرتے ہوئے جلدی جلدی کچھ نکالا تھا اور پھر کسی کو میسج کیا۔ تھوڑی دیر میں انفارمیشن کے مطابق ڈیٹیل سامنے آ چکی تھی۔ ڈیئر بردر، دلہے راجہ بن کے نکاح کروا لیا اور پھر نکاح رجسٹر بھی کروا لیا، تم تو بڑے چھپے رستم نکلے۔ ذرا بابا کو بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ ان کا شریف سیدھا سادہ سا بیٹا کتنا چلاک ہے اور کتنی آسانی سے اپنی زندگی کے سارے بڑے فیصلے خود کر رہا ہے۔ ایسی بھی کون سی مجبوری تھی ڈیئر بردر کہ تمہیں چھپ کر شادی کرنی پڑ گی؟ اب ہم اتنے بھی برے تھوڑی تھے کہ تمہاری من پسند کی لڑکی سے تمہاری شادی نہ کرواتے۔ خیر، اب بابا تک یہ بات چلی جانی چاہیے، انہیں بھی تو پتہ چلے کہ ان کا سیدھا سادہ بیٹا محبت کے کون سی پتنگ اڑا رہا ہے۔ ہوئے ہوئے، اور پھر بابا کو تمہیں آشیرواد بھی تو دینا ہے نا۔ ماں باپ کی مرضی کے بغیر اس طرح سے شادی کیسے کر سکتے ہو تم؟ چلو ایک نیکی کا کام میں بھی کر دیتا ہوں، یقیناً تم بابا کو یہ بات آسانی سے تو نہیں بتا پاؤ گے، تمہارے لیے تمہارا چھوٹا بھائی ہونے کے ناطے اتنا تو میں کر ہی دوں گا۔ اوئے ہوئے، لے ذریعہ آپ ہون پہ آئی ہوئے تیرے کلیجے چ ٹھنڈ، ہوں تو لے لا وہ پنگا اپنے ابے دے نال۔ وہ لیپ ٹاپ پر اس کا نکاح نامہ کھولتے ہوئے بابا کے آنے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ آلیانہ نام سے اسے کچھ یاد تو آیا تھا، لیکن فی الحال وہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا تھا اور بری چیزیں وہ یاد نہیں رکھتا تھا۔ سو اگنور کرتے ہوئے لیپ ٹاپ اپنے سامنے کرتا اس کا نکاح نامہ چیک کرنے لگا۔ اوئے ہوئے، جڑا تینوں آلیانہ نام تو کچھ یاد آیا نا، تو ویسے سانو بھی کچھ یاد آ گیا۔ وہ اپنی میٹنگ اٹینڈ کر کے واپس آفس روم میں داخل ہوئے تو سامنے سے مصروف بیٹھے دیکھ کر مسکرائے۔ وہ تیزی سے لیپ ٹاپ پر کچھ کر رہا تھا اور آج کل کام کو لے کر کافی زیادہ سیریس تھا، اور بابا اسے اسی طرح کام کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ زندگی میں پہلی دفعہ کسی چیز کو لے کر اتنی محنت کر رہا تھا۔ میرا آفس اور میرا لیپ ٹاپ، مجھے ہر چیز کل سے ریڈی چاہیے، مجھے کسی کی کوئی چیز استعمال نہیں کرنی۔ وہ جلدی سے لیپ ٹاپ بند کرتا ان کے پاس آیا تھا۔ آپ کا بیٹا مجھے دھمکیاں دے رہا ہے میری کسی پرانی غلطیوں پر، لیکن شاید وہ یہ بھول گیا کہ غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، اور وہ بھی انسان ہی ہے۔ اس کی غلطی ایک آپ کے لیپ ٹاپ پر کھول کر رکھی ہے میں نے، آپ چیک کر لیجیے گا۔ جناب محبت کی سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے آخری سیڑھی پر پہنچ گئے اور آپ کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی۔ ارزن ان کا دھیان لیپ ٹاپ کی طرف کرتے خود کمرے سے نکل گئے، جبکہ اس کے غصے پر بابا بھی مسکرا دیے تھے۔ ایک تو اس لڑکے کو غصہ بہت آتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے لیپ ٹاپ کی سکرین اپنی طرف کرتے لیپ ٹاپ دیکھنے لگے تھے۔ اوئے ہوئے، چلو ہن بابا جی تینوں بھی غصہ آئے گا، منڈے نوں سارے غصہ چڑھائی جاندے پہ، دھمکیاں دیندے پہ، تو غصہ تو پھر بنتا ہے نا، پھر کٹنا بھی تو ہے نا انہیں۔ لیکن جیسے جیسے وہ سامنے موجود پیپر کی تحریر پڑھ رہے تھے، غصے سے ان کا چہرہ لال ہونے لگا تھا۔ انہیں اپنے سمجھدار اور بڑے
بیٹے سے اس طرح کی بیوقوفی کی امید ہرگز نہیں تھی۔ وہ اس لڑکی سے نکاح کر چکا تھا جس سے وہ اسے دور کرنا چاہتے تھے، یعنی کہ اس لڑکی نے بہت گہری چال چلی تھی۔ وہ بہت آسانی سے اپنی باتوں میں پھنسا چکی تھی۔ وہ اس لڑکی سے نکاح کر چکا تھا، اسے اتنا گہرا تعلق جوڑ چکا تھا۔ بابا کے غصے کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ انہوں نے جلدی سے اپنے سیکرٹری کو میسج بھیجتے ہوئے زریاب کو کمرے میں آنے کے لیے کہا تھا۔ جب انہیں آگے سے جواب ملا کہ زریاب صاحب گھر کے لیے نکل چکے ہیں، اوئے ہوئے، چلو زریاب دی چھتر پریڈ گھر جا کے ہوئے گی۔ ان کی بھی مزید کوئی میٹنگ نہیں تھی، اس لیے انہوں نے بھی آفس سے سیدھا گھر جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ چھوٹی سی بات نہیں تھی۔ زریاب اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اس طرح سے کیسے کر سکتا تھا، وہ بھی تب جب وہ اسے ایسا کرنے سے سختی سے منع کر چکے تھے۔ بہت غلط حرکت کی تھی اس نے۔ وہ اسے ہرگز ایسی امید نہیں رکھتے تھے۔ اس وقت ان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کچھ کر بیٹھتے اس لڑکی کو اپنے بیٹے کی زندگی سے دور کر دے، جو دولت کی خاطر ان کے بیٹے کے ساتھ نکاح کا بندھن باندھ چکی تھی۔ لیکن انہوں نے بھی فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ وہ اس نکاح کو نہیں رہنے دیں گے، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے۔ اوئے ہوئے، زریاب نے کیا۔ وہ غصے سے گھر میں داخل ہوئے۔ اس وقت ان کے غصے کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ زریاب کو جان سے مار ڈالے، جو اتنی بڑی غلطی کر کے اب سکون سے گھر آ چکا تھا۔ انہیں اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ زریاب ایسا کر سکتا ہے، جسے وہ اپنا سمجھدار بیٹا کہتے تھے، جسے وہ اپنا سایہ کہتے تھے۔ وہ انہیں اپنی پرچھائی لگتا تھا۔ ارجن کی طرح وہ ضدی نہیں تھا، ہر بات پر اکڑتا نہیں تھا۔ وہ سکون سے ہر طرح کی سچویشن کو ہینڈل کرتا تھا۔ لیکن اتنی بڑی غلطی ویسے اگر وہ ادھا نہیں سی تو پھر اندر تو بڑھتے اتنے بابا نہیں مجبور کیا انہوں جی گل کہہ پیسے تو مان لیندے، سن تو لیندے، کوئی میل ملاپ تو کرتا وہ کڑی دے نال، پھر ہی دیکھتا کہ وہ صحیح بھی ہے اس کے لیے کہ نہیں۔ زریاب کہاں ہے؟ وہ جیسے گھر کے اندر داخل ہوئے، سامنے مریم بیگم ملازموں کے ساتھ مصروف نظر آئی۔ اوپر کمرے میں خیریت تو ہے نا؟ انہوں نے پوچھنا چاہا تھا، جبکہ بابا بنا انہیں دیکھے اوپر کی طرف چلے گئے۔ نہ جانے وہ اتنے غصے میں کیوں تھے۔ وہ بہت ٹھنڈے مزاج کے انسان تھے۔ انہیں غصہ بہت کم آتا تھا، اگر آتا تھا تو بہت زیادہ آتا تھا۔ وہ کبھی بھی اپنے بیٹے پر اپنا غصہ نہیں نکالتے تھے، کیونکہ وہ اپنے بچوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ اپنے بچوں کی ہر خواہش پوری کرنا وہ اپنا اولین فرض سمجھتے تھے۔ آج تک کسی نے انہیں زریاب پر غصہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور ایسا پہلی دفعہ ہو رہا تھا کہ وہ زریاب کا ذکر اتنی سختی سے کر رہے تھے۔ وہ اس کے کمرے کی طرف جا رہے تھے، جبکہ مریم بیگم بھی پریشانی سے ان کے پیچھے ہی آئی تھی، کیونکہ ان کا اتنا غصہ انہیں ہرگز سمجھ میں نہیں آتا۔ اوئے ہوئے، زریاب دی ہر گئی۔ ہیلو میری جان، کیا ہو رہا ہے؟ مجھے مس کر رہی ہو یا پھر خود کو مس کروانے کے لیے مجھے ملنے آنا پڑے گا؟ وہ فون کان سے لگا آہستہ آہستہ ٹہلتے ہوئے اس سے بات کر رہا تھا۔ اوئے ہوئے، حالے تیرا ابا جی آ رہا ہے تینوں خود نوں مس کرانے واسطے، چھتر کے واسطے تیار رہے۔ آج 2 دن سے وہ اسے بالکل نہیں مل پایا تھا۔ ایک تو آفس میں کام بہت زیادہ تھا، دوسرا اسے باہر جانا تھا، ورنہ وہ اسے ایک دفعہ دن میں کال ضرور کرتا تھا۔ وہ دونوں بہت پریکٹیکل لائف جی رہے تھے، ایک دوسرے کو روز روز فون کرنے والے چونچلے وہ نہیں کرتے تھے۔ وہ دونوں ایک مضبوط رشتہ قائم کر چکے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں تھے، ان کا رشتہ مکمل تھا۔ وہ دونوں میچور تھے، اپنی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر رہے تھے۔ زریاب جلد سے جلد اپنے گھر میں یہ بات سب کو بتا دینا چاہتا تھا کہ وہ نکاح کر چکا ہے، اور وہ بتانے والا تھا، بس بابا کو تھوڑا سا اعتماد میں لینا تھا۔ باقی سے یقین تھا کہ اس کی دونوں ماؤں کو اس کے فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یقیناً وہ دونوں اس کی فیلنگز کو سمجھیں گی اور اس کے فیصلے کا احترام بھی کریں گی۔ نہیں جناب، آپ کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے۔ ویسے میں سوچ رہی تھی کہ گھر آ جائیں۔ آپ ارزا بار بار پوچھ رہی تھی کہ جیجو کہاں چلے گئے اچانک سے۔ میں آپ کی ساری پرابلم سمجھتی ہوں، لیکن ارزا بچی ہے، وہ نہیں سمجھتی، وہ بار بار سوال کرتی ہے۔ اس کے سوالوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ آپ ایک دفعہ اس سے ملنے آ جائیں، پھر آگے میں ہینڈل کر لوں گی، جب تک آپ اپنے گھر والوں کو یہ بات نہیں بتاتے۔ وہ بے حد نرمی سے بولی تھی۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں، میں بھی تمہیں بہت مس کر رہا ہوں۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ صبح آ جاتا ہوں، تم اپنے آفس سے چھٹی کر لینا، کل کی ارزا جب تک کالج سے واپس آتی ہے تب تک ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں گے، لنچ کریں گے ساتھ میں، اور لانگ ڈرائیو پہ بھی چلیں گے۔ وہ کل کا اسکیجول سیٹ کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی کر لیتے ہیں، پھر کل ملاقات ہوتی ہے آپ سے۔ وہ فون بند کرتے ہوئے بولی تو وہ بھی فون بند کر چکا تھا، جب اچانک اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور بابا غصے سے اندر داخل ہوئے۔ بابا بھی گل پوری ختم ہونے تو بعد ہی اندر داخل ہوا، وچ پہلے نہیں ہویا۔ بابا نے کہا کہ ذرا پوتر لگا رہے پھر ہونا۔ تمہاری ہمت کیسی بھی اس لڑکی سے نکاح کرنے کی؟ زریاب، تم اپنے باپ کے خلاف جا سکتے ہو؟ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، میں نے تم سے کہا تھا اس لڑکی سے دور ہو، لیکن تم نے میری بات ماننے کی بجائے اس لڑکی کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ وہ غصے سے بھرے ہوئے تھے، اس کے کمرے میں آئے تھے، جبکہ وہ اتنی بڑی بات اس طرح سے کھل کر سامنے آ جائے گی وہ تو جانتا نہیں تھا۔ وہ بابا کو اپنے اعتبار میں لے کر ہی ساری باتیں انہیں بتانے والا تھا، لیکن اتنی جلدی بابا کو یہ بات پتہ کیسے چلی تھی؟ آخر کس نے بتایا تھا بابا کو اس کے نکاح کے بارے میں؟ بابا میری بات سنیں، ایک دفعہ میں آپ اس نے کچھ کہنا چاہا، جب بابا غصے سے اس کی بات کاٹ دی۔ تو لالا اپنے ابے نہ پنگے، ارزن نہ پنگا لیتا سے نہ ہونے دا دی سچویشن تے بڑھنی سی۔ شٹ اپ، میں تمہاری کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ ابھی کہ ابھی اس لڑکی کو طلاق دو، یہ لڑکی میرے خاندان کی بہو نہیں بن سکتی۔ میں اس لڑکی کو تمہاری زندگی میں
ہرگز برداشت نہیں کر سکتا. بابا جیسے اپنا فیصلہ سنا رہے تھے. وہ میری محبت ہے, میں چاہتا ہوں اسے, میں نہیں چھوڑ سکتا. آپ ایک دفعہ میری بات تو سنیں, آپ مجھ سے میری محبت نہیں چھین سکتے. ان کے فیصلے پر اس نے فوراً انکار کیا. اگر اسے نہیں چھوڑ سکتے تو ہمیں چھوڑ دو, میں اس لڑکی کو ہرگز تمہاری زندگی میں برداشت نہیں کروں گا. وہ اس وقت غصے میں اس کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے. صحیح تو پنگا لے لے ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ صحیح پھر تینوں ٹکریا اگے نا, چنگا ہو کے ٹکریا. جی تو گائز یہاں پہ ہماری آج کی ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی. کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ آپ کا رسپانس اچھا ہو تو مطلب تھوڑی سی قسط بھی آگے پیچھے کر لیتا ہے, لیکن ابھی میں نے کہا کہ چلو بس اتنی بہت ہے. ایز یوزول 40 منٹ کی جتنی میں نے بولی تھی, میں آپ لوگوں کو ذرا لمبی قسطیں بھی دوں, سارا کچھ کروں, پھر آگے سے رسپانس آپ لوگ دیتے نہیں ہیں. تو کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ہم ملیں گے جلد نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.